اللہ وبرکاتہ۔ سر صاحب، شب برات کون سی رات ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب برات 15 شعبان کی رات ہے۔ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے بیٹا، لفظ شب اس کا معنی ہے، پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ شب یہ کون سی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رات، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آزادی۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ استاد صاحب، اس کی کوئی دلیل؟ حضرت مولا کائنات سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان یعنی شب برات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پاتی تھی، تو میں نے دیکھا، سوچا کہ میں حضور کو کہاں ڈھونڈوں، تو میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی چلی گئی کہیں، تو میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مصلی پہ یعنی اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے پایا، اور کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے جنت البقیع میں جو مردے تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے پایا۔ تو اس کی یہ دلیل ہے۔ استاد صاحب، شب برات کو کون سا عمل کرنا چاہیے؟ کہ بیٹا، شب برات کو یہ مقدس رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان پر اپنی تجلیات نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا مشاہدہ فرماتے ہیں کہ میرا کون بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نماز ادا کریں اور تسبیحات کا اہتمام کریں اور صلاۃ التسبیح کا ہم اہتمام کریں، ہے نا؟ استاد صاحب، کیا اس رات عمر کے بڑھنے یا اس کے کم ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے؟ جی بیٹا، آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ اس رات عمر بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، اس کے متعلق کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم نے احادیث مبارکہ میں یہ پڑھا ہے کہ جس بندے نے اس سال میں مرنا ہوتا ہے اس کی موت کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بچہ اس رات کو پیدا ہوتا ہے تو اس کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے اس رات مرنا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی یہ بات لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کسی کی موت کا اور کسی کے حیات کا یہ لوح محفوظ پہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ امر ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ اس کی اتنی عمر ہے اور یہ دنیا میں جا کر اتنا وقت گزارے گا اور یہ کام کرے گا۔ یہ اپنے فائدے کی بات کیا کہ کیا اس رات میں پٹاخے، کھیل کود، دیگر چیزیں نہیں، اس بات سے شریعت مطہرہ میں منع کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس میں فضول خرچی ہے اور وقت کا ضیاع ہے، تو یہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اس رات ہم عبادات کریں تاکہ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پہ راضی ہو۔